बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, जम्मू कश्मीर की स्पेशल ट्रांसमिशन में मैं हूं शहजाद राठौर। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार राजा कफ़ील अहमद और एजाज़ अब्बासी। नाजरीन, कल मुज़फ़्फ़राबाद में शहीद होने वाले नौजवानों की नमाज जनाज़ा अदा कर दी गई है और उन्हें मुज़फ़्फ़राबाद में सुपुर्द खाक किया गया है। नमाज जनाज़ा में हज़ारों की तादाद में लोग शरीक हुए। तमाम तबका हाई फ़िक्र के लोग वहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने शहीद होने वाले नौजवानों की नमाज जनाज़ा अदा की और उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ की। हम भी अपने अदारे की तरफ से इन तमाम शहदा के साथ इज़हार यकजहती करते हैं, इज़हार हमदर्दी करते हैं। जिस मुक़द्दस काज़ के लिए उन्होंने अपनी जानों के नजराने पेश किए, वो मुक़द्दस काज़ की हम हमायत करते हैं और उनके अहल खाना के साथ हम इज़हार ताज़ियत करते हैं। नाज़रीन, अवामी एक्शन कमेटी का ये धरना इस अफसोसनाक वाक़े के साथ इंजाम पा गया और तमाम मुतालबात मंजूर होने पर जब नोटिफिकेशन अवामी एक्शन कमेटी की क़यादत को दिए गए तो अवामी एक्शन कमेटी का एक इजलास हुआ और इस इजलास के बाद क़यादत ने एक एलामिया जारी किया। वो मैं राजा कफ़ील अहमद साहब से बात करूँगा कि वो एलामिया क्या था। वो एलामिया भी हम आपको पढ़ कर सुनाएंगे। इसके अलावा जो आज नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर कश्मीरी जो लोग हैं उनका मुजाहरा हुआ इसी धरने, इसी एहतजाज के हक़ में, और दूसरे ममालिक पूरी दुनिया में, ख़ास तौर पर बरतानिया में पाकिस्तानी सफारत खाने के बाहर कल जो मुजाहरा हुआ, इसके कश्मीर काज के ऊपर, तहरीक आज़ादी कश्मीर के ऊपर क्या असरात मुरतब होंगे, इस पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा हम ये बात करेंगे कि अवामी एक्शन कमेटी जो गुज़श्ता एक साल से जो शदीद गर्मी की हालत में, जो शदीद सर्दी की हालत में पहाड़ी इलाकों पर बर्फ़बारी के दौरान हमारे कश्मीरी लोग अपने हकूक़ के लिए जो सर्दी के आलम में बैठे रहे, आज वो कामयाब हुए। एक तरफ वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये दावा करते हैं कि हम वफाक से 23 अरब की ग्रांट लेने में कामयाब हुए, ये वो अपनी कामयाबी करार दे रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि ये क्रेडिट सारा अवामी एक्शन कमेटी को जाता है। तो हम ये बात करेंगे कि आखिर क्या खोया क्या पाया। अस्सलाम वालेकुम जनाब राजा कफ़ील साहब, सबसे पहले तो ये जो अवामी एक्शन कमेटी ने इजलास के बाद एलामिया जारी किया, अगर वो एलामिया आप बता दें कि क्या। अच्छा डॉक्टर साहब, हम तो सबसे पहले तो ये जो अवामी हुकूक़ की जो जंग एक साल से जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के प्लेटफॉर्म से लड़ी गई और ये तहरीक कामयाब हुई, और इसकी कामयाबी पे यकीनी तौर पर इस यानी जॉइंट जो एक्शन कमेटी है, 30 रुकनी जॉइंट एक्शन कमेटी के तमाम अहदेदारान, तमाम इसके अरकान, और हम सबको उनको खराज तहसीन पेश करते हैं, उनके जदोजहद को हम सलाम पेश करते हैं कि पहली बार एक तवील जदोजहद के बाद एक जो पुरअमन तहरीक है ये अपने मकासद में कामयाब हुई। अभी आते हैं कि कल जब ये ऐलान हुआ जो इस्लामाबाद में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने मुतालबात यानी तस्लीम किए, हालांकि ये बहुत छोटे छोटे मुतालबात थे जिसके लिए कोई एक साल इंतज़ार नहीं किया जाना चाहिए था, या बिलखुसूस जब यानी 5 फरवरी को यूम यकजहती कश्मीर से एक दिन पहले जब ये मान लिया गया था सारा, तो फिर 3 माह लगा कर इतना बेइज्जत होकर और आज़ाद कश्मीर लोगों को आजमाश में डालकर और इतनी यानी अभी जाने अपने शुदा की लाशें यानी उनके साथ इस तहरीक का इख्तिताम पे होना, ये कोई अच्छा कोई नेक शुगुन नहीं हुआ। यानी ये तो इससे अभी तो जो इसके असरात हैं ये आने वाले दिनों पर पड़ेंगे कि इससे हुकूमत का क्या मिला और रियासत जो पाकिस्तान को इससे क्या नुकसान हुआ, या जो लोग बार बार इसका आगाह कर रहे थे कि इसका अंजाम खौफनाक होगा और ज़ाहिर ये आने वाली इसके जो कीमत चंगे। अभी हम आते हैं कि जब ये यानी गुज़श्ता रात को जब ये जाकर मुज़फ़्फ़राबाद ये शुराका के लोग पहुँचे, तो क्योंकि मुज़फ़्फ़राबाद पहुँचने से पहले ज़रा इसका ड्रॉप सीन हो गया था, तमाम मुतालबात तस्लीम कर लिए गए थे। लेकिन जब ये मुज़फ़्फ़राबाद अभी जो काफ़िला जो मरकज़ी काफ़िला है ये मुज़फ़्फ़राबाद पहुँचा ही नहीं था, तब रेंजर की फायरिंग से 3 मतलब शाते हो गई और फिर मतलब लोग ज़ख्मी, उसके बाद नाखुशगवार वाक़ात ने जन्म लिया। अभी उसके बाद फिर लेट नाइट फिर इन लोगों ने एलामिया जारी किया और एक्शन कमेटी के जितने लोग हैं उस संगीन सूरत हाल को जिस तरह के साथ एक्शन कमेटी के लोगों ने हैंडल किया, जिस बुर्दबारी के साथ, जिस सब्र व तहम्मुल के साथ, इस पर भी हम सबको खराज तहसीन पेश करते हैं कि बहुत मुश्किल मरहला था कि आपकी इस तहरीक के सामने 3 लाशें पड़ी हुई थी और आपने उस पर आपने जज्बात को नहीं, आपने अकल से, अपनी दानिश से सियासत चमकाने की कोशिश नहीं की है, और ऐसे बहुत मुश्किल होता है किसी तहरीक के लिए। तो हम इनको खराज तहसीन पेश करते हैं कि इन्होंने मामला फहमी से इस सारे सख्त तरीन आजमाश थी, उन्होंने इसको अच्छे तरीके से इसको हैंडल किया। अब जब ये एलामिया उन्होंने रात को फाइनल किया, तो सबसे पहले ये है
کہ انہوں نے جو اس کا پہلا نکات ہے یعنی جموں کشمیر عوامی ایکشن کمیٹی کا مشترکہ جو اجلاس کے بعد جو عالمی جاری ہوا کہ عوامی ایکشن کمیٹی نے رینجر کے ہاتھوں قتل ہونے والے 3 نوجوانوں کے قصاص ادا کرنے کا مطالبہ کیا. اب یہ نیا مطالبہ سامنے آ گیا کہ ان کی دیت ان کی جو ادا کی جائے, قصاص اس کا دیت ادا کی جائے. پھر کیا کہ نیت عوام پر گولیاں چلانا ریاستی دہشت گردی ہے. شدہ کو شدائے تحریک عوامی حقوق کے نام سے یاد رکھا جائے گا. یعنی ابھی اس کا نام رکھا گیا جو لوگ شہید ہوئے ہیں اس کا شدہ تحریک عوامی حقوق اس کا نام دیا گیا کہ شدہ تحریک عوامی حقوق ان کو نام دیا گیا. پھر اگلا ان کا پوائنٹ ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی کی تحریک پر تمام مقدمات ختم اور گرفتار افراد کو راہ کیا جائے. اس پر اتفاق ہوا ہے, انہوں کا اتفاق ہو چکا, حکومت نے اتفاق کر لیا, انہوں کو حکومت نے اتفاق کیا تو لہٰذا ان کو فوری طور پر رہا کیا جائے. آگے ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی نے میرپور ڈویژن اور مظفر آباد میں پولیس تشدد کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن قائم کرنے کا مطالبہ کیا. یعنی جو کچھ مظفر آباد واقعہ ہوا, رینجر کی فائرنگس ہوئے اور بے شمار واقعات ہوئے یا جو میرپور ڈویژن میں ہوئے, جو کوٹلی میں ہوئے, اس میں تو اس پر انہوں نے کہا کہ ایک جوڈیشل کمیشن قائم کر کے اس کی تمام اس یعنی سارے معاملے کی تحقیقات کرے. پھر یہ کہ جوڈیشل کمیشن کی تحقیقات کو منظر عام پر لا کر ذمہ داروں کو قرار واقع سزا دی جائے. یعنی یہ جو کمیشن بنے گا یہ تحقیقات کر کے اور اس تحقیقات کو پبلک کیا جائے اور جو ذمہ داران ہیں جس کا تعین کیا جائے گا ان کو سزا دی جائے. پھر ان سے پھر آخری جو ان کا تھا کہ جو عوامی ایکشن کمیٹی کی اپیل پر جو لاک ڈاؤن ہے اور جو مطلب جو اس کو ختم کرنے کا اعلان کیا گیا کہ آج سے ہڑتال ختم. تاہم کیا گیا کہ جو مظفر آباد میں ناخوشگوار واقعہ ہوا اس کے خلاف جو آج کے دن یعنی یوم سوگ بنایا گیا, یوم سیاہ بنایا گیا اور اس کے بعد انہی کی یعنی اس کا مظفر آباد میں ان کی نماز جنازہ ہوئی, بڑی تعداد میں لوگ شریک ہوئے اور ان کی تدفین ہو گئی. اب بات یہ ہے کہ یہ راٹھور صاحب یعنی جس طرح سے اس کا ڈراپسن ہوا یہ افسوسناک ہوا اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. اچھا اجازت بھائی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. یہ عوامی ایکشن کمیٹی کا لانگ مارچ ہوا, یہ جو ان کا احتجاج ہے, ان کے احتجاجی دھرنے ہر قصبے میں, ہر شہر میں, ہر گاؤں میں یہ گزشتہ 1 سال سے جاری تھے. مطالبات کہے جا رہے تھے, مطالبات کے بارے میں بات کی جا رہی تھی, لیکن حکومت کی طرف سے ٹال مٹول سے کام لیا جا رہا تھا اور بڑھتے بڑھتے یہ اس نہج پہ پہنچ گئی کہ جو اوورسیز ڈائسپورا ہے انہوں نے یہ کیس اٹھا کر اقوام متحدہ میں بھی پیش کیا. اقوام متحدہ میں بازگشت سنائی دی گئی اور پھر اس سے بھی بڑھ کر کل جو ہے وہ گزشتہ روز برطانوی ہائی کمیشن پاکستانی ہائی کمیشن لندن کے باہر کشمیریوں نے احتجاجی مظاہرہ کیا. ہم گزشتہ 77 سال سے ایک تحریک سے وابستہ ہیں, مقبوضہ کشمیر کی آزادی کی تحریک, اس سے ہم وابستہ ہے اور ہمارا جو کیس ہے وہ بین الاقوامی اداروں میں موجود ہے, اقوام متحدہ میں موجود ہے, یورپی یونین میں موجود ہے. اسی طرح برطانوی پارلیمنٹ میں فرینڈز آف کشمیر بنی ہوئی ہے, یورپی پارلیمنٹ میں فرینڈز آف کشمیر بنی ہوئی ہے. یہ ساری چیزیں اور یہ ساری چیزیں بھارت کے خلاف بنی ہوئی ہیں. اور یہ ان چند دنوں میں, یہ 4-5 دنوں میں جو کچھ آزاد کشمیر کے اندر ہوا, اس سے آزاد کشمیر میں پاکستانی جو فورسز ہیں ان کے کردار پہ سوال اٹھنا شروع ہوئے, ان پہ کردار پہ بات ہونا شروع ہوئی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے تحریک آزادی کشمیر تک کشمیر خاص پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے آنے والے وقت میں؟ راٹھور صاحب بہت شکریہ. ایک تو میں آپ کے سوال کی طرف آنے سے پہلے انیشیٹیولی تھوڑا سا کفیل صاحب جنہوں نے بات کی ہے اس کو آگے بڑھاتا ہوں. یہ تو بالکل ہے, عوامی ایکشن کمیٹی ہمارے ہیرو ہیں, یہ لوگ جنہوں نے تاریخ میں ایک ایسا کام کیا ہے جس کے بارے میں شاید کسی نے کبھی کیلکولیشن نہیں کی ہوگی ساری. اور بالخصوص جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں مظفر آباد میں, ان کی وجہ سے یہ جو ہمارا 13 مئی کا کل کا دن گزرا ہے, کشمیریوں کی تاریخ میں ایک اور دن کا بہت عام 3 دن کا اضافہ ہوا ہے. اور آپ یاد رکھیں, ہمیں بہت دکھ ہے, بہت افسوس ہے جو شہادتیں ہوئی ہیں اور جو پولیس سے مارا گیا تھا اس کی بہت دکھ ہے, لیکن ان شہادتوں کی وجہ سے یہ دن ایک تاریخی اہمیت کا عمل ہو گیا. اور آزاد کشمیر اور کشمیریوں میں آپ کو کبھی آئندہ آنے والے وقتوں میں کئی 100 سال تک یہ دن نہیں بھول سکے گا. دوسری بات میں ایک چیز اور تھوڑی سی زائد کر دوں, یہ جو عوامی ایکشن کمیٹی نے اعلامیہ جاری کیا ہے اس میں شوکت نواز میر نے 1-2 چیزوں کی خاص وضاحت کی ہے. ایک تو اس نے وضاحت کی ہے کہ یہ جو بجلی کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے, لوگ اس بات پر کلیئر رہے ہیں کہ اس پر کوئی اضافی ٹیکس نہیں لگے گا. ٹیکس شامل ہے, ٹیکس شامل ہے اس میں سارے, اور یہی ریٹ ہے, اس کے اوپر کوئی اضافی
खुफिया इजाफी टैक्स, ये टैक्सों के समेत ये रेट है। बिल्कुल नहीं लगेंगी सारी। और दूसरा, बाकी कफील साहब ने जो बातें बता दी हैं, अब आते हैं आपके सवाल की तरफ। ये पिछले हम काफ़ी दिनों से ये कह रहे थे कि आज़ाद कश्मीर में सूरत हाल जो डेवलप हो रही है, ये बहुत सेंसिटिव खिता है, बहुत हसास इलाका है। इसको हमारे मुजफ्फराबाद बैठे लोगों को भी और इस्लामाबाद बैठे लोगों को, जो पॉलिसी साज हैं, उनको भी इस पर नज़र रखनी चाहिए थी। लेकिन आपको पता है, सारे लोग एक ही तरह के जहन सोचने वाले नहीं होते, और अब हमारी तहरीक आज़ादी की तरजीहात भी शायद बदल गई हैं। और ख़ासकर 2019 के बाद, 5 अगस्त 2019 के बाद तो बिल्कुल भी लगता है कि, लेकिन हमारी जिम्मेदारियों में तो इजाफा हुआ है ना, जिम्मेदारियों में तहरीक को फेंक तो नहीं सकते। डेफिनेटली जिम्मेदारियों में इजाफा हुआ है। और इस मौका पर मैं समझता हूँ कि आज खुद हमारा जो डायस्पोरा था, उन्होंने मसले कश्मीर को जिंदा रखा हुआ था, और ये मुजफ्फराबाद के वाक़े ने उनको इस मसले कश्मीर पर एक नई चीज़ सोचने के लिए दे दी है सारी। और मैं समझता हूँ कि वो बड़े समझदार, बड़े अक्लमंद लोग हैं, और इसमें मसला कश्मीर को हमें तवक्को है कि नुकसान तो नहीं पहुँचना चाहिए, लेकिन ये कुछ गलत इकदाम की वजह से एक ऐसी सूरत हाल आ गई है कि जिस चीज़ को हम हर दौर में कश्मीरियों के कौमी आम दिनों के मौका पर हम तवक्को करते थे कि ब्रसल्स में, बरतानिया में, अमेरिका में, दुनिया भर के ममालिक में इंडिया के खिलाफ जारी होते थे, और वहाँ से एक ताकतवर आवाज़ उठती थी, जो आवाज़ पाकिस्तान से शायद कम उठती थी या दुनिया के बाकी ममालिक से। अब उसका रुख इस कल के वाक़े ने ये तब्दील कर सकता है सारा। और मैं समझता हूँ कि ये फौरी जो गलतफहमी पैदा हुई है, ये एक बात तो राठौर साहब हमें मिलकर तय कर लेनी चाहिए कि जो लोग हमारे ये समझते हैं कि मसला कश्मीर के ऊपर भारत और पाकिस्तान का बराबर रोल है, वो मैं समझता हूँ, मेरी ज़ाती राय है कि वो बिल्कुल गलती कर रहे हैं, गलती पर हैं। ये सोचना ही नहीं चाहिए। भारत ने लाखों हमारे कश्मीरियों का खून बहाया है, और पाकिस्तान कम अज़ कम उसमें गलतियाँ, कमियाँ, पहली बार ये हुआ कि पाकिस्तानी फोर्सेस से कोई आज़ाद कश्मीर के शहरी शहीद हुए, पहली बार ऐसा हुआ। हुकूक के मसाइल, दूसरा तीसरा चीज़ें हैं सीधे, लेकिन कम अज़ कम इस तरह की बात नहीं हुई थी। ये जो कल का वाक़या, ये टेस्ट केस है, हुकूमत पाकिस्तान को और उसके ज़िम्मेदार इदारों को उसकी फौरी तहकीकात करके असल सूरत हाल सामने लाकर ज़िम्मेदारों को तयन करना चाहिए, ताकि इसके खिलाफ उठने वाली जो आवाज़ें हैं उनको रोका जा सके। जब शफाफ तहकीकात होंगी तो आप और मैं भी इस पोजीशन में होंगे कि उस शफाफ तहकीकात की बुनियाद पर कल कोई गलत बात उठाकर इल्ज़ाम लगाएगा तो हम उसकी दलील देकर उसको रोकने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज़ ये सूरत हाल नहीं होगी तो हमारे पास जवाब कोई नहीं है सारा। ये तो बब्बे तय हो गया है कि मुजफ्फराबाद में पाकिस्तानी फोर्सेज ने जो वहाँ सिक्योरिटी अमन अमान के लिए आई थी, उनकी फायरिंग से 3 लोग मारे गए हैं सारे। चाहे वाक़ा कुछ भी हुआ है, किसी तरह से भी हुआ है, लेकिन इसकी तहकीकात ज़रूर होनी चाहिए, और ये असल सूरत हाल सामने आनी चाहिए कि वाक़ा क्यों हुआ, इसके ज़िम्मेदार कौन हैं, और उनका तयन करके उनके लिए सज़ा तजवीज़ करें, ताकि इस वाक़े के कोई असरात बिल्कुल दूर तक ना फैल सके। उसको मैं समझता हूँ रोका जा सकता है। अगर किसी के अंदर कोई हमदर्दी है, एहसास है, तो रोका जा सकता है। अच्छा राजा कफील साहब, ये जो बात है कि बैनुल-अक़वामी इदारों में, खासतौर पर इकोनॉमिक में कह ले, यूरोपीय यूनियन में, मेरे सर यूरोपीय यूनियन में कह ले, यहाँ पे मतलब आज़ाद कश्मीर के कुछ लोग जो ओवरसीज़ हैं, वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें करते रहे हैं, वहाँ पे ईवानों में जाके बातें करते रहे हैं, लेकिन आज तक कभी भी उनके पास कोई ठोस बात नहीं, ऐसा जवाज़ नहीं था कि वो पाकिस्तान को निशाना बना सकें। 2006 में एक इमन निकलसन रिपोर्ट आई थी जिसमें पाकिस्तान के सियासी किरदार पे बात की गई थी। उस इमन निकलसन रिपोर्ट में सिर्फ आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में पाकिस्तान के किरदार की बात की गई थी। इसके अलावा कोई भी बैनुल-अक़वामी रिपोर्ट आज तक ऐसी नहीं आई कि जिसमें पाकिस्तान को साबित किया जा सके या कहा जा सके कि पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर के अवाम के हकूक़ के ख़िलाफ़ कोई बात करता है, और उसमें भी सिर्फ सियासी और इलेक्शन की बात हुई थी। तो ये जो वाक़या हुआ, क्या ये एक कर्नल वक़ार नूर और एक वज़ीर-ए-आज़म नवारुल हक़ की ज़ाती तस्कीन के लिए पाकिस्तान के इस सारे बेहतरीन किरदार जो गुज़श्ता 77 साल में उन्होंने पाक कश्मीर की खातर 3 जंगें लड़ी, इतनी कुर्बानियाँ दी पाकिस्तानी, कितने पाकिस्तानी जो है मकबूजा कश्मीर में जाकर शहीद हुए, जो जहाद के जज्बे से वहाँ पे गए, कितने हमारे पाकिस्तानी फ़ौजी भाई जो है कंट्रोल लाइन पे शहीद हुए भारत की फौज और शेलिंग से। और सिर्फ ये 2 अशख़ास, एक वज़ीर-ए-आज़म चौधरी नवारुल हक़ और एक सीनियर वज़ीर कर्नल वक़ार नूर, इन दोनों की ज़ाती तस्कीन की वजह से पाकिस्तान को इस कदर नुकसान पहुँचा। जी सर। अच्छा, मैं पहले इस पर असरात पे आता हूँ ज़रा 1 मिनट। एक तो ये जो 1 साल से जो अवामी हकूक़ की तहरीक चली है, इसकी जो आज़ाद कश्मीर की रवायती सियासत है, इसके ऊपर असरात पड़ेंगे। और ये जो हमारा हुक्मरान अशरफिया है, ये बुरी तरह बेनकाब हुआ। और पहली दफ़ा ये हुआ कि जो हुक्मरान तबका था, तमाम सियासी जमातों जो एम एल ए थे, जिनको इन्हीं लोगों ने वोट देकर भेजे थे, तो वो सारे के सारे लाइन की एक तरफ खड़े हो गए, वो हुकूमत या हुक्मरान तबके के साथ आ गए। और जो अवाम थे, तो अवाम अपने हुकूक़ के लिए एक तरफ खड़े हो गए, और एक लाजवाल और बेमिसाल और दूसरा के भरपूर यकजहती की इस तहरीक जो अंजाम तक पहुँची,
اس سے ابھی جو آزاد کشمیر کی روایتی سیاست ہے، وہاں جو برادریوں کی سیاست ہے، اس کو نقصان پہنچے گا. اور اگر یہ اتحاد اور یکجہتی کا مرحلہ برقرار رہا تو راٹھور صاحب میری بات یاد رکھنا کہ آزاد کشمیر کے جو سیاستدان ہیں اب ان کو اپنے رویوں میں تبدیلی لانی پڑے گی. اب وزراء کو اپنے رویوں میں تبدیلی لانی پڑے گی. وزراء کا جو عوام کے ساتھ تعلق ہے اس تعلق کو قائم رکھنا پڑے گا. آج دیکھیں جیسے مظفر آباد میں مطلب ان کا وہ جنازہ تھا، ایک جنازے کی تقریب میں اپوزیشن لیڈر مطلب جو خواجہ یا مطلب فاروق صاحب کو اس حلقے کے لوگوں نے منع کیا کہ ہم آپ کو جلسے میں، آپ کو جنازے میں نہیں شامل ہونے دیتے، کیونکہ آپ یہ گزشتہ 1 سال سے یا 3-4 دنوں سے جو ہمیں جو ریاستی دہشت گرد کا سامنا کرنا پڑا، اس پہ آپ کیوں خاموش رہتے؟ لوگوں نے مزاحمت کی. ایک تو یہ. دوسرا آتے ہیں کہ جو پاکستان اور آزاد کشمیر کا تعلق ہے، ایک ہے سیاسی قیادت کا، یعنی اسلام آباد کی حکومت کا یا جو اسلام آباد میں سیاسی لوگ ہیں ان کا کشمیریوں کے درمیان تعلق ہوا. تو افسوس بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو مین سٹیم مطلب جو یعنی سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس پورے واقعے میں جب تک کل ناخوشگوار واقعے کے بعد لوگ بولے ہیں، پاکستان کی سیاسی قیادت بھی نہیں بولی اور جو اسلام آباد میں حکومت ہے یہ بھی نہیں بولی تاوت کہ جب تک ایک ناخوشگوار واقعہ جا کر وہاں پکڑ دکڑ شروع ہو. اور جب یعنی دنیا بھر مظاہرے شروع ہوئے تو پھر شہباز شریف صاحب نے بھی نوٹس لے لیا اور پھر فلاں بھی زرداری صاحب بھی آگے. اور کیا کہ ناخوشگوار واقعے کے بعد ہوا. ہم روز یہاں شام کو بیٹھ کے ڈیبیٹ کرتے تھے نا یار اس کو نقصان ہوگا. ابھی آتے ہیں تیسرا ہے جو ہمارے سیکورٹی ادارے ہیں جو آزاد کشمیر میں کئی بار یہ کہتا تھا کہ آزاد کشمیر کے عوام کا اگر کوئی سب سے زیادہ بھروسہ ہے اب وہ پاک فوج پہ ہے کہ انتہائی مشکل حالات میں خواہ وہ زلزلہ ہو، خواہ کوئی بھی ناگانی آفت ہو یا ہندوستان کے فائرنگ سمیت لوگ پیار محبت کرتے. ان کو کوئی فوجی نظر آتا تھا، فوجی گاڑی نظر آتی تھی، ایک دم لوگ اسے پیار کرتے، اس کو بہت عزت احترام کے ساتھ. اب یہ واقعہ ہوا کہ جیسے آپ نے کہا کہ ہمارے چند لوگوں کی انا کی وجہ سے انہوں نے پاکستان کے یہ جو سیکورٹی ادارے ہیں اور آزاد کشمیر کے عوام کو سامنے کھڑا کیا. اور ناخوشگوار واقعہ ایک مظفر آباد میں ہوا، ایک واقعہ یہ جلوار گری برار کوٹ روڈ پہ اس متجہ روڈ پہ ہوا اور پوری دنیا کے پاس وہ ویڈیوز وغیرہ موجود ہیں. یعنی وہی عوام وہی لوگ جو کل پیار کرتے تھے. تو مظفر آباد میں جب یہ رنجس کی گاڑی شام کو باہر نکلی تو لوگوں نے اس کے اوپر پتھرا شروع کر دیا نا. اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا، 77 سال میں نہیں ہوا نا. اب اس بات کا ذمہ دار کون ہے؟ کئی دفعہ ہم نے کہا کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار اللہ کی ہٹ درمی یا جو بمبر کی جو ان کی سوچ ہے وہ اور ان کے جو سینئر وزیر کرنل وقار، یہ دونوں ایک ہی ضلع سے ہیں اور اس ایریے کی ایک روایتی سیاست ہے، روایتی دشمنی سوچ ہے، وہ دشمنداری ہے. تو انہوں نے وہ جو بمبر کی اس برنالہ کی اپنی اس سیاست کو نفی کر دیا آزاد کشمیری سیاست کے ساتھ. انہوں نے اپنی انا کو بنایا اور انا کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ پہلی بار یہ سخت ناراضگی پیدا ہو گئی، یعنی مسئلہ بن گیا. اس مسئلے سے کیا ہوا؟ 3 لاشیں گر گئی. اس کا نقصان کسی کی مطلب چاہے غلطی یعنی مظاہرین کی ہے، غلطی کسی بھی ہے، لیکن لاشیں جو گری ہیں عوام کی گری ہیں. اور جا کر اس کو جیسے آپ نے کہا یہ جو پاکستان کے دشمن لوگ ہیں دنیا بھر میں ان کو سیاست کے لیے 3 لاشیں مل گئی ہیں. یعنی انہوں نے تو سیاست کر دیا نا، ان کو سیاست کے لیے پاکستان کے خلاف لابنگ کے لیے 3 ان کو جنازے مل گئے ہیں. یہ ابھی آتے ہیں کہ اس کا حل کیا ہے فوری طور پر. ال دیکھو نا، آپ نے کوئی غلطی ہو گئی نا، کسی سے غلطی ہو گئی ہے، ہم سے غلطی ہوتی ہے، سب سے غلطی ہوتی ہے. یعنی جس ادارے سے غلطی ہوئی ہے اس کا فوری ازالہ. ہم نے کل بھی کہا کہ فوری طور پر اس کی اعلیٰ سطح پہ تحقیقات کرائیں. میں تو یہ کہوں گا آرمی چیف کو خود انیشیٹو لے کر ان کو خود اعلان کرنا چاہیے. میں تو یہ کہوں گا کہ ایسے اس تنازع کے بجائے کہ ہم اس کی کسی فتح یا شکست کو بنائیں، ہم یہ کہ ریٹ آف اسٹیٹ کیا ہوتی ہے، یعنی ریٹ عوام کی ہے نا. آپ کے یہ سارا نظام عوام کے ساتھ ہے. یہ جو ریاستوں کا وجود ہے، حکومت کا وجود ہے، عوام کے ساتھ ہے نا. عوام ہیں، سب سے عوام ہوں گی تو ریاست بنے گی، تو ریاست ہوگی تو پھر حکومت کا جو وجود پھر سارے کا سارا نظام ہے نا. تو پہلی بات یہ ہے کہ اس معاملے کو فوری حل کیا جائے. وزیر اعظم پاکستان بھی جائیں، آرمی چیف بھی جائیں اور جا کر کہیں یہ ناخوشگوار واقعہ ہوا، یقین دانی کرائیں کشمیریوں کو. بالکل جو بھی ملوث ہوا اس کو سزا ملے گی. اور ہمارا وہ جو خون کے رشتے ہمارے کشمیریوں اور ہمارے جو پاکستان کا اپنا بھائی چارہ کا ہے، ہمارا جو قریبی تعلق ہے، اس چھوٹے سے واقعے سے وہ نہیں ہونے چاہیے. اب آتے ہیں یہ والا
ابھی آتے ہیں کہ جو آپ نے کہا جو انٹرنیشنل یعنی جو ان لوگوں نے یا جو کشمیری ہیں یعنی اس کی کیوں فرق نہیں اگر ہمارے وزیر اعظم صاحب یہ ہٹ میں نہ کرتے. آزاد کشمیر کے تمام سیاسی جماعتوں نے کہا کہ رینجرز ایف سی کو نہ بلائیں, اس سے خرابی اتحادی جماعتوں نے سب نے حکومت کی اتحادی جماعتیں اپوزیشن کی سب جماعتوں نے آزاد کشمیر کی ساری جماعتوں نے کہا کہ نہ بلائیں. اور جس دن یہ واقعہ ہوا جس دن یہ وہاں پر پہنچے تو یہ آصف زرداری صاحب بیچ میں آئے, صدر پاکستان بیچ میں آئے تو رینجرز کو ایف سی کو کوالا سے واپس بلا لیا. اب سوال یہ آتا ہے, سوال پیدا ہوتا ہے کہ کل جب 13 تاریخ کو جب سارے معاملہ طے ہو گئے, وفاقی کابینہ نے آزاد کشمیر لیڈرشپ کے ساتھ وزیر اعظم پاکستان کی موجودگی میں جب یہ سارے لوگوں کا اتفاق ہو گیا, اعلامیہ جاری ہو گیا, پیسے سارے منظور ہو گئے, پھر یہ ہوگا کہ جب یہ سب چیزیں ہو گئی تو آپ نے وہاں برارکوٹ کے راستے سے لوار گری سے رینجرز کو کس نے آخر کسی نے حکم جاری کیا ہوگا نا. میں نے کل بھی کہا تھا کہ ایسے تو منہ منڈی ہوتی ہے نا. جس نے بھی حکم جاری کیا تحقیقات ہونی چاہیے کہ جب آپ کو پتا تھا کہ آپ کا فیصلہ ہو گیا کہ رینجرز یا ایف سی کو ہم ڈپلائی نہیں کریں گے, اب جب حالات آپ کا معاہدہ ہو گیا چیزیں طے ہوں گی, جب معاہدہ ہو گیا چیزیں طے ہونے کے بعد کس کے حکم پہ یہ ہوا, اور پہلی بات یہ گولی چلانے کا حکم کس نے دیا. اور اگر یہ ناصر اس پوزیشن پہ موجود رہے تو مزید خطرناک اگر چلی بھی گئی تھی تو پہلی بات یہ کہ گولی چلانے کا حکم کس نے دیا. ایسے تو گولی نہیں چلتی ہے نا. آپ نے اگر گولی چلانے دیا تو کچھ یعنی سیدھا فائر نہیں کرتا, یعنی سیدھا فائر یعنی اجتناب کیا جاتا ہے کہ کوئی یعنی جانی نقصان ہو تو نقصان ہو گیا. اس کا ایک ہی حل ہے کہ تحقیقات اوپن ہو اور اوپن کر کے کشمیری کو مطمئن کیا جائے کہ جو کچھ ہو گیا پاکستان کشمیری پہلے بھی ایک تھے, اب بھی ایک ہے, آئندہ بھی ایک ہو گئی. ہندوستان جتنی مرضی سازش کرے وہ کشمیر اور پاکستان کے تعلق میں اس میں خلل نہیں ڈال سکتا, درار نہیں ڈال سکتا. لیکن وقت کی ضرورت ہے کہ معاملے کی تحقیقات ہو, آئندہ بچا جائے کہ آئندہ اس طرح کے اقدام سے بچا جائے. اگر کوئی شخص اگر کسی یعنی کوئی شخص ناگزیر نہیں ہوتا. اگر آپ کسی ایک شخص دو شخص کے لیے اگر اپنی آنا کے لیے ریٹ آف اسٹیٹ کی آڑ میں اگر آپ غلطیاں کریں گے تو پہلے بھی نقصان ہوئے, یعنی اس کا کل بھی نقصان ہوا, آئندہ بھی نقصان ہو, لہذا آئندہ اس سے بچا جائے. اچھا اعجاز بھائی صاحب, آزاد کشمیر سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے صدر راجہ سجاد ایڈوکیٹ صاحب نے مطالبہ کیا ہے کہ اس جو واقعے کی جو قتل ہوئے شہید ہوئے نوجوان ان کے قتل کی ایف آئی آر نہ صرف رینجرز کے ان اہلکاروں کے خلاف درج کی جائے بلکہ رینجرز کو کشمیر آزاد کشمیر میں بلانے والے اور جو اس کے ذمہ دار ہیں جنہوں نے فائرنگ کا حکم دیا ان کے خلاف بھی درج ہونی چاہیے. ابھی تک ایف آئی آر درج نہیں ہوئی, یہ کیا وجہ, ابھی تک ایف آئی آر کیوں درج نہیں ہو سکی؟ ڈاکٹر صاحب بالکل ایگزیکٹلی جو سارا سجاد صاحب نے بات کی ہے یہ صرف ان کی بات نہیں ہے, یہ سارے وکلا کی رائے ہے اور یہ آزاد کشمیر کے ساری عوام کی رائے ہے کہ فوری طور پر دیکھیں نا ویڈیوز موجود ہیں, اوپنلی بات ہے سارے کے رینجر کے ہاتھوں وہ 3 بندے مارے گئے ہیں اور ایف آئی آر درج ہونی چاہیے. اور دوسرا ہم یہ نہیں کہتے کہ ایف آئی آر درج کر کے آپ کسی کو ایک دم گرفتار کر لیں پکڑ لیں جا رہے ہیں, اس کو پھر ایک چھان تحقیقات کریں پوری اور قوم کے سامنے اصل صورتحال لائیں کہ ان کے پیچھے وہ کردار کون ہے. اگر ملک کا وزیر اعظم گرفتار ہو سکتا ہے, سابق وزیر اعظم گرفتار ہو سکتا ہے تو یہ کیوں نہیں ہو سکتے؟ ان میں سے 2 کردار تو بالکل واضح ہیں. آزاد کشمیر گورنمنٹ کے ریکویسٹ پر رینجر بھجوائی گئی ہوگی اور وزیر داخلہ دار ہے چونکہ داخلی معاملات کی وہ ادارہ نگرانی کرتے ہیں, ان کے ڈپارٹمنٹ نے چٹھی لکھی ہوگی. لیکن وہ رینجر جو انہوں نے منگوائی تھی ہماری آنکھوں کے سامنے واپس گئی تھی اور پھر دوبارہ رینجر جب آئی وہ کس طرح آئی, کیا پہلے خط پر ہی آئی یا ایک اور خط لکھا گیا, یہ ساری چیزیں دیکھنے کی زبانی احکامات جو بھی تھا ظاہر ہے اس کی آڑ میں نہیں تحریری کوئی نہ کوئی کاغذ بیچ میں انہوں نے ڈال دیا ہوگا. ظاہر ہے ریاستیں یہ ریٹ آف اسٹیٹ والی بات جو رٹ جنہوں نے لگائی ہوئی ہے نا وہ اس طرح کے کام بڑے ماہر ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں ایک کام تو یہ کرنا چاہیے, دوسری کام جو ہے کفیل صاحب نے جو بات کی میں اس کو تھوڑا آگے بڑھاتا ہوں, جو فوری کرنے کے کام ہیں. ایک تو تحقیقات والی بات تو پوری قوم کا مطالبہ ہے, جب تک اس کی تحقیقات نہیں ہوتی جب تک غلط فہمی دور نہیں ہوتی غلط فہمی بڑھتی جائیں گی اور یہ لوگوں کو ایک بہانہ ہاتھ آ گیا ہے بات کرنے کا. ہم نہیں باہر بیٹھے اور ادھر جو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے وہ لوگ بات کریں گے. دوسرا جو فوری کرنے والا کام یہ ہے, پولیس افسر شہید ہوا, ہمارا بھائی ہے, اس کے بچے ہیں, بالکل اس ریاست کا بیٹا تھا, اس کی دلجوئی اس کی فیملی کی دلجوئی کے لیے 1 کروڑ روپے کا اعلان کیا وزیر اعظم نے اور بہت اچھا کام کیا. میں کہتا ہوں یہی صرف 1 کروڑ روپے نہیں, اس کی فیملی کی مسلسل سرپرستی جاری رکھنی چاہیے اسٹیٹ کو. یہ جو مظفر آباد 3 بچے مارے گئے یہ بھی اسٹیٹ کے بیٹے تھے. ظاہر ہے اس اسٹیٹ نے یہ اسٹیٹ اکڑ کر کیوں بیٹھی ہوئی ہے ابھی تک. یہ عوامی ایکشن کمیٹی والوں نے اپنے اس مطالبات میں یہ بات لکھی ہے کہ دیت ادا کی جائے اور قصاص دیا جائے. قصاص دیت کا تو مفہوم بعد میں جا کر واضح ہوگا کہ وہ کس طرح ہوتا ہے سارا, لیکن
فوری طور پر اس واقعے کو کول ڈاؤن کرنے کے لیے، ٹھنڈا کرنے کے لیے ان کو ان کے گھروں میں ان کے لیے ایک پیکیج اور معاوضے کا اعلان کرنا چاہیے. آپ بعد میں اس کو دیت کا رنگ دے دیں، قصاص کا دے دیں، جو مرضی دے دیں. اور تیسرا ایک اور کام کرنے کا ہے راٹھور صاحب، جو میری ذاتی تجویز یہ ہے، میں ان عوامی ایکشن کمیٹی والوں کو کہتا ہوں، یہ کریڈیبل لوگ ہیں. آزاد کشمیر کے عوام کی ان کے اوپر اعتماد بحال ہو گیا اور یہ ساکھ ان کی ایک ایسی بن گئی ہے کہ لوگ اعتماد کرتے ہیں. یہ ہمارے ہیرو بن کر سامنے آئے. ان کو ان شہداء کی ورثاء کی دلجوئی کے لیے ایک خود فنڈ قائم کرنا چاہیے اور صرف معمولی سے مطالبہ کریں کہ پوری کشمیری آزاد کشمیر کے عوام جہاں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں صرف 10 روپے کا اچھا ڈالیں. 10 روپے، ہر زیادہ کوئی بندہ پیسے نہ دے، 10 روپے دے. 40 لاکھ بندہ اگر 10 روپے دے گا تو 4 کروڑ روپے کی رقم آپ کے پاس ایک دم کٹھی ہو جائے گی. شہید ہونے والے 3 ہیں اور 20-22 لوگ زخمی ہیں. آپ سارے لوگوں کو ایک ہینڈسم رقم ان کے گھروں میں جا کر دے سکتے ہیں، جس سے ان کی فیملیوں کی دلجوئی بھی ہوگی اور ان کے گھروں میں جو شک و رحم مچا ہوا ہے آپ اس کو بھی کول ڈاؤن کر سکتے ہیں. اور یہ کرنے لیکن ریاست کو تو کردار ادا کرنا چاہیے، آپ نے ریاست کو قصاص تو دینا چاہیے. ریاست کو اکڑ کر نہیں بیٹھنا چاہیے، ریاست کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے. اب ریاست کا چیف ایگزیکٹو بھی اس کا انوار الحق آکڑ نام پڑا ہوا ہے، تو وہ کیا کرے؟ میری ذاتی خیال یہ ہے، رائے یہ ہے کہ ماحول چونکہ بہت زیادہ تلخ ہے، انوار الحق کو اس بات کا شاید ڈر ہو کہ میں باہر نکلوں گا یا ان کے گھروں میں تعزیت کے لیے جاؤں گا تو وہاں ظاہر ہے صورتحال جس طرح آج فاروق صاحب کی بات کی ہے، کفیل صاحب نے کہ لوگوں نے ان کو بہت غصہ کیا کہ آپ روپوش تھے، اب کہاں سے آ گئے ہیں آپ. تو وزیر اعظم کے اوپر تو زیادہ لوگوں کا غصہ ہے. میرے خیال میں حالات جب تھوڑے سے کول ڈاؤن ہو جائیں گے تو وزیر اعظم مجھے توقع ہے کہ ان کے گھر جائیں گے اور جانا بھی چاہیے ظاہر ہے، اور ان کی دلجوئی بھی کریں گے سارے. لیکن یہ اس کام میں دیر نہ کریں، جتنا دیر کریں گے حالات اور زیادہ خراب ہوں گے. اور یہ صورتحال کنٹرول سے لوگوں کے اندر ایک لاوا اور غصہ ہے کہ تھارسس کے لیے کوئی نہ کوئی حکومت کی طرف سے اسٹیپ ضرور ہونا چاہیے کہ لوگوں کے وہ جذبات اور غصہ ٹھنڈا ہو، اور یہ حکومت کر سکتی ہے سبھی بات. اچھا رائے صاحب، یہ جو گزشتہ 4-5 دنوں میں کشمیریت اور پاکستانیت کا جو رشتہ شیک ہوا ہے، متاثر ہوا ہے، اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے، دوبارہ بہتر بنانے کے لیے کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ وہ دیکھو، جو کل اور پرسوں جو صدر آصف علی زرداری صاحب نے یعنی جو اپنے پیپلز پارٹی کی پارلیمنٹری پارٹی کا اجلاس بلایا، تو وہاں یعنی میری جن لوگوں سے بات ہوئی، جو آصف زرداری کی گفتگو تھی وہاں پہ، دیکھو نا، ایک صدر پاکستان ہے. صدر پاکستان کا کہنا تھا کہ یہ جو کشمیری عوام ہے صرف 400 میگا واٹ بجلی مانگ رہے ہیں، تو یہ 400 میگا واٹ بجلی کوئی چیز ہے، کیوں نہیں دی جا رہی ان کو؟ یا وہ تو ان کا پیسہ دور کی بات ہے، ان کو مفت دے دو. پھر انہوں نے کہا یار اگر یہ آٹا، کتنے لوگ آٹا کھائیں گے؟ اگر آزاد کشمیر کی حکومت یا حکومت پاکستان کو مسئلہ ہے تو میرے سندھ صوبہ کے سندھ کے کوٹے سے آٹا دے دیں ان کو. دیکھو یہ کہنا، اگر دینا نہ دینا الگ بات ہے، لیکن صدر آصف علی زرداری کا یہ کہنا، اس سے آپ کی محبت کا اظہار ہوتا ہے کہ آپ کی کشمیریوں کے ساتھ وابستگی، آپ ان سے کیا چاہ رہے ہیں. تو یہ بات یہ ہے کہ ایک تو فوری طور پر جو یعنی پاکستان کی سیاسی قیادت ہے، لیکن ابھی کیا تھا، یعنی جو 3-4 روز سے واقعات ہیں، لیکن یہ کسی سطح پر اس کی ندامت نہیں ہوئی راٹھور صاحب. یعنی آج بھی یعنی جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ یہ نہیں کریں کہ غلطی ہو گئی ہے، وہ اپنی غلطی تک نہیں، غلطی تو کوئی تسلیم کر ہی نہیں رہا نا کہ میری بھی غلطی ہے. کیا وزیر اعظم آزاد کشمیر نے غلطی تسلیم کیا کہ یہ اگر میری ہٹ درمی نہ ہوتی، میں ایف سی یا رینجر نہ منگواتا؟ آپ دیکھیں نا راٹھور صاحب، یہ کہاں سے ریلی چلی ہیں، لانگ مارچ کہاں سے ہوا؟ سمانی سے لانگ مارچ ہوا اور مظفر آباد اینڈ ہوا. جہاں جہاں حکومت راستے روکے، تشدد کی، ہر جگہ تصادم ہوا، لوگ زخمی ہوئے. سمانی میں تشدد ہوا، آپ کوٹلی میں دیکھیں، ناکیال میں دیکھیں، سینسا میں دیکھیں، ڈوڈیال میں دیکھیں، جہاں پولیس نے مداخلت کی وہاں تشدد ہوا، لوگ زخمی ہوئے. جب یہ قافلے پونچھ میں داخل ہوئے، آپ دیکھیں پونچھ سے لے کر تو مظفر آباد پہنچنے تک کوئی واقعہ ہوا کوئی بھی نہیں. یعنی جہاں پونچھ نہیں ہے نا، آپ کا اساس ترین جو علاقہ تھا، اساس ترین علاقہ پونچھ تھا. لاکھوں افراد، دیکھو لاکھوں افراد گزرے ہیں پونچھ کے پورے. کہاں؟ اجیرا سے داخل ہوئے اور کوہالا تک یہ پونچھ آتا ہے. یعنی کوہالا پل تک ایک بھی واقعہ نہیں ہوا، ایک کوئی گملہ نہیں ٹوٹا، ایک موٹر سائیکل نقصان نہیں پہنچا، اور لاکھوں افراد کا جلوس یعنی جلوس چل رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاست اگر تشدد نہ کرے، خواہ وہ اسلام آباد ہو، خواہ وہ آزاد کشمیر ہو، پاکستان ہو، آپ جب ریاست تشدد نہیں کرتی ہیں تو پھر آپ کو ایشو نہیں ہے. راٹھور صاحب، جو کچھ مظفر آباد میں ہوا، یعنی جس طرح کے ساتھ جو شاتیں ہوئیں، اس سے ایک پیغام ملا نا. ایک چیز تو یہ، یعنی جو عوام ہیں، خواہ وہ عوام مظفر آباد کے ہوں، خواہ وہ اسلام آباد میں ہوں، خواہ وہ عوام واشنگٹن کے ہوں، دنیا کے کسی ملک میں بھی رہ رہے ہوں، یہ ایک طبقہ ہے، ایک حکومت ہے.
ایک حکومت کا ایک طبقہ ہے، خواہ وہ اسلام آباد میں شہباز شریف کی حکومت ہو، خواہ اسلام آباد میں عمران خان کی حکومت ہو، مظفر آباد میں انور الحق کی حکومت ہو، یا لاہور میں مریم نواز کی ہو، یا پوری دنیا کے جس کونے میں ایک ہے سیکورٹی ادارے. سیکورٹی ادارے خواہ مسلمان ہیں، خواہ وہ ہندو ہیں، خواہ وہ پنڈت ہیں، خواہ وہ عیسائی ہیں، وہ سیکورٹی اداروں کا، خواہ وہ فلسطین ہے، خواہ وہ کشمیر ہے، جدھر بھی ہیں ان کی اپنی آنا ہے، ان کی اپنی آنا ہے، ان کی اپنی تسکین ہے. جو مظفر آباد فائرنگ کو سب کو نہیں پتا تھا یہ بچے ہمارے ہیں، سب کو پتا تھا نا، سب کو پتا تھا. اور سیکورٹی فورسز کون ہے؟ اپنی بھائی ہمارے جن کے ساتھ ہمارا 77 سال سے تعلق ہے، جڑے ہوئے ہیں اپنے. پاکستان نے کشمیر کے لیے 3 جنگیں لڑی ہے، لیکن ہم آپس میں تعلق جڑے ہوئے تھے. اس کا مطلب ہے کہ ایسی ڈائریکٹ فائرنگ تو سری نگر میں نہیں ہوتی ہے. تو جب ایسے حالات ہوں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی پالیسی، آپ کی پالیسی سے کیا ہوتا ہے، آپ کی پالیسی پھر کیا ہوتا ہے. اس کا ایک ہی حال یہ ہے کہ موجودہ جو حالات پیدا ہو گئے، اس میں وزیر اعظم آزاد کشمیر ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری پہلے مانے کہ مجھ سے غلطی ہوئی. یہ اگر رینجرز کا کوئی قصور نہیں، میں کہتا ہوں کہ رینجرز والوں کا کوئی قصور نہیں ہے، ایف سی والوں کا کوئی قصور نہیں ہے. یہ وزیر اعظم نے کیوں بلایا ان کو؟ جب آپ کی پولیس موجود ہے، جب واپس آ گئے، جب کوالے سے واپس آ گئے، واپس آنے کے بعد یہ کرنل وقار نے وزیر اعظم نے کیوں، ان کے پرچے تو ان کے خلاف درج ہونے چاہیے نا. نہ تو اس میں ہم تو کہتے ہیں نہ تو اس میں رینجرز والے قصوروار ہیں، نہ ہمارے سیکورٹی اداروں کے لوگ قصوروار ہیں. اس میں ہمارے لوگ قصوروار میں جنہوں نے ضد کر کے ان کو بلوایا ہے، تاکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کوئی بڑا واقعہ نہیں ہوا. یعنی کوئی کل مظفر آباد میں واقعہ ہونے کے باوجود صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا گیا. یعنی دیکھو 3 لاشیں گرنے کے بعد پھر کیا ہوا، سیکورٹی اداروں نے بھی، رینجرز نے بھی، لوگوں نے، سیاسی قیادت نے، ایکشن کمیٹی نے بہت بردباری کا مظاہرہ کیا. ہاں تو پھر جا کر معاملہ حل ہوئے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جس طرح بھی ہو معاملے کا فوری، اس کو آگے نہ فوری مسئلے کا حل ہو، اور جتنے بھی شہید ہیں ان کا فوراً ازالہ ہونا چاہیے تاکہ معاملہ ٹھنڈ ہو جائے. اجاز بھائی صاحب مختصراً آپ بتائیں کہ کیا اقدامات پاکستان اور کشمیر کا رشتہ جو گزشتہ روز کے واقعات سے متاثر ہوا، کیا اقدامات اٹھانے چاہیے حکومت آزاد کشمیر کو، حکومت پاکستان کو؟ راٹھور صاحب ایک بات تو میں ایک واضح کہتا ہوں کہ حکومت پاکستان کی مہربانی ہے، ہم ان سے ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے سندھ کے وزیر اعلیٰ کو پابند کر رکھا ہے کہ وہ کراچی بیٹھ کر حکومت کرے، اپنے صوبہ چلائے، پنجاب والا لاہور بیٹھ کر چلا رہا ہے، بلوچستان والا کوئٹہ بیٹھ کر چلا رہا ہے، کے پی والا پشاور بیٹھ کر چلا رہا ہے. یہ آزاد کشمیر کے جو ہمارے لیڈر راولپنڈی اسلام آباد کی گلیوں پہ ہیں، کام کاج چھوڑ کر کبھی نئیوں کی دکانوں کا افتتاح کرتے پھر رہے ہیں، کبھی بچوں کے ختنے پر مہمان خصوصی بن کر جا رہے ہیں. خدارہ یہ ہماری توہین ہو رہی ہے، بےزتی ہو رہی ہے. ان کو اس بات کا پابند کر کے کام کے لیے اسلام آباد آئیں اور جا کر مظفر آباد بیٹھ کر حکمرانی کریں. ہر 3 مہینے بعد وہ سہمائی جو قسط، آپ کو پتہ ہے، آپ بھی معاشیات پڑھی ہے، میں نے بھی پڑھی ہے، اس سے ہٹ کر آپ کو کوئی خاص پیسے نہیں ملتے. آپ کی ایک وہ پروسیس ہوتا ہے، 3 مہینے کے بعد آپ کو ڈیولپمنٹ یا دوسرے نان ڈیولپمنٹ قسطیں ملتی رہتی ہے ساری، وہ آپ کو مل جایا کریں گی. آپ اپنی ذمہ داری، آپ ایڈمنسٹریشن چیک کریں، مظفر آباد بیٹھ کر جا کر حکمرانی کریں. اب میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، یہ جو کل جو شہباز شریف صاحب کی قیادت میں اجلاس ہوا ہے، اس کے بارے میں مجھے کسی نے بتایا ہے، یہ غیر تصدیق شدہ بات ہے، کہ وہاں پاکستان کے سامنے جب کیس پیش کیا جائے جی کہ یہ آزاد کشمیر والوں کو یہ مسئلہ کیا ہے سارا، تو وہ فائنانس پاکستان کا جو پاور ڈویژن ہے اس نے بھی، اور جو اپنا دوسرا پاسکو والے فوڈ سیکورٹی والے، انہوں نے کہا جی کہ یہ تو ایک دفعہ کہیں ہمارے ساتھ کسی نے چلتے چلتے ذکر کیا تھا، انہوں نے تو آج تک ہمارے سامنے یہ کیس ہی نہیں پیش کیا، ورنہ تو یہ تو بہت معمولی سی چیزیں ہیں، یہ تو ہم حل کر لیتے سارے. اس وقت شہباز شریف کو بھی لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ کیس تو نچلی سطح پر کمیٹیوں میں لڑتے رہے ہیں سارا، اوپر جا کر وہاں پیش ہی نہیں کیا. اور میں کہتا ہوں کل ایسا ماحول سازگار تھا کہ آزاد کشمیر کی حکومت اگر اس کے پاس میکینزم کوئی ہوتا یا کوئی ہوم ورک ہوتا تو یہ 23 ارب کے بجائے 46 ارب بھی حکومت پاکستان دینے کے لیے تیار تھی. کچھ بھی نہ کریں، ذمہ داریاں پوری کریں. آزاد کشمیر کے اندر حکمرانی کے لیے لوگوں نے ان کو ووٹ دیے ہوئے ہیں. یہ اسلام آباد بیٹھ کر کپچینو رات کو 2 بجے جا کے کافی شاپ میں کپچینو پیتے، فضول ٹائم ضائع کرنے کے بجائے یہ مظفر آباد بیٹھیں، ورنہ حالت کیا ہوگی. راٹھور صاحب آج کشمیر ہاؤس کے سامنے ایک مظاہرہ ہوا، یہ کل کا مظفر آباد کا تازہ واقعہ ہے، تو لوگوں نے ایک پیغام ان کو جا کر دیا ہے. اگر یہ انہوں نے طرز عمل اپنا درست نہ کیا تو اس بات کے بالکل واضح امکانات نہیں، اشارے ہیں کہ اسلام آباد پنڈی میں جو انہوں نے گھر بنائے ہوئے ہیں نا، لوگ ان کے گھروں کے سامنے جائیں گے، وہاں جا کر مظاہرے کریں گے اور ان کے دروازے توڑنے کی کوشش. اچھا میں راٹھور صاحب ایک توڑیں گے. آخر بات کروں گا، یہ جو واقعہ ہو گیا تھا ذرا کل اس کے ہو گیا ڈراپ سین ہو گیا، جو بھی غلطی مظفر آباد میں ہوا، جدھر ہوا تھا وہ ہو گیا سارا.
अभी आज़ाद कश्मीर में पाक फ़ौज हमारी फ़ौज है, हमारी हिफाजत के लिए मौजूद है, बाकी जो भी रेंजर्स है, FC जो लोग मौजूद है वहाँ पे। अभी आज़ाद कश्मीर लोगों को चाहिए सियासी कहते कि ये हमारे भाई हैं। अभी देखो जो वाक़ा हो गया, एंड हो गया, मुजफ्फराबाद हो गया, और ये हमारे किसी भी जगह किसी सियासी जमात या कोई भी इससे इज्तनाब कर रहे हैं। अगर कोई शरपसंद अनासर कहीं भी हो सकता है ना, अगर कोई शरपसंद अनासर है बीच में ऐसा करने को, सिर्फ लोगों को पहले से वज़ीर-ए-आज़म को चाहिए, जो MLA हैं, वज़रा है, लोकल बॉडी के लोग हैं, कि अंजुमन ताजरान को चाहिए, वहाँ जाएँ, जाकर ये पैगाम जाना चाहिए कोई दुश्मन ऐसे वाक़े से फ़ायदा उठा सकता है कि खुदा ना ख्वास्ता ज़ारा कोई ऐसा कल फिर वाक़ा हो जाए, ऐसे कि ये फ़ौज हमारी है, आज़ाद कश्मीर के लोगों की, ये हमारी हिफाजत के लिए मौजूद है, ये सारे लोग हमारे हैं। मुजफ्फराबाद की गलती हमारी हुकूमत की है, इनकी नहीं है। यानी ये क्लियर कट पैगाम जाना चाहिए लोगों को ना, कि रेंजर से जो गलती हुई है वो नहीं है, हमारे लोगों की गलती, जिन्होंने उनको वहाँ बुलाया, अगर लोगों ने उनके ऊपर जब पथराव किया तो वहाँ से जब गोली चली है, तो हम ये कहते हैं ये लोग हमारे हैं, बिल्कुल कोई ऐसा पैगाम नहीं जाना चाहिए, और हिंदुस्तान के किसी साजिश का शिकार नहीं होना चाहिए। ये हम लोग एक ही लोग हैं, एक ही रहेंगे, और ये मामला उधर ख़त्म हो जाएगा। अच्छा फिर साहब, आपने बात की हिंदुस्तान की साजिश का लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया, तो इस वक्त मकबूजा कश्मीर में लोकसभा के इंतखाबात हो रहे हैं, चल रहे हैं, तो वहाँ पे 4-5 जो मोदी के करीबी, नरेंद्र मोदी के करीबी जो वज़ीर हैं, उन्होंने ये कहा जी कि बहुत जल्द आज़ाद कश्मीर के लोग खुद कहेंगे कि हम जो है भारत के साथ शामिल होंगे। तो क्या ये कोई ऐसी साजिश तो नहीं हो रही कि आज़ाद कश्मीर के लोग? नहीं बिल्कुल नहीं। ऐसे देखो ना, एक चीज जब हम हर चीज को, क्योंकि ये देखिए जो कुछ भी हो रहा है, नहीं बयान देना अलग बात है, कबूतर की तरह आंखें बंद करने से तो मामला नहीं होंगे। राठौर साहब, बयान देने एक अलग बात है, इलेक्शन मुहिम है, इलेक्शन मुहिम के नारे होते हैं लोगों को अपने मत, यानी लोगों को जो वोट लेने के लिए, लेकिन ना तो एक, मैं कई दफ़ा कहता हूँ कि हिंदुस्तान के पास वसाइल की कमी है। इन 77 सालों में हिंदुस्तान आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से एक बंदे को नहीं खरीद सका जो हिंदुस्तान का झंडा उठाकर ये नारा लगाया कि मैं हिंदुस्तान के साथ शामिल हो जाता। तो आप वो अलग तो दूर की बात है ना, यानी एक बंदा हिंदुस्तान पैसे देकर ख्वाह दुनिया में जिधर कश्मीरी मौजूद, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का, वो खुद मुख्तारी का हामी है, लेकिन हिंदुस्तान का क्लियर, यानी इन 77 सालों में क्लियर पैगाम है हिंदुस्तान के लिए, पूरी दुनिया के लिए, कि जो गिलगित बल्तिस्तान है, जो आज़ाद कश्मीर के लोग हैं, इनमें से खुद मुख्तार कश्मीर के हामी है। हर शख्स को राइट है कि मेरी रियासत अलग आज़ाद होनी चाहिए और मुझे आज़ाद रहने का हक हासिल है। वो जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान अलग हुए, अक़वाम मुत्तहिदा के मेंबरान की कुल तादाद 76 थी, आज 193 है, जो सलामती का जो यानी जनरल असम्बली के मतलब जो रुकन है। तो ये हुआ कि हर रियासत, हर कौम को हक हासिल है वो अपनी आज़ादी हासिल करे। लेकिन इन तमाम 77 सालों में अगर एक कश्मीरी नहीं हुआ तो हिंदुस्तान के साथ किसने जाना है? मुझे आधा मिनट में नहीं, बल्कि ये जो कबीलवाद में बात की है, ज़ाहिर है वो थर्ड ऑप्शन जो ज़ाहिर है यूनाइटेड नेशन की जो करारदादें हैं उनमें तो यही है इस वक्त है कि 2 ही ऑप्शन हैं, इंडिया या पाकिस्तान। थर्ड ऑप्शन की बात कफील साहब ने कर दी कि इससे बेस्ट चीज़ें तो हमारे लिए आइडियल हो सकता है अगर हो तो, लेकिन चूंकि इसका वजूद नहीं है। मौजूदा 2 ऑप्शन हैं भारत या पाकिस्तान का, मेरी कैलकुलेटिव राय है बिल्कुल, यानी आदाद शुमार इकट्ठे करके और दूर यानी लोगों से डिस्कस करके मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि हम जो कश्मीरी लोग हैं, हमारे पास 2 ऑप्शन की सूरत में पाकिस्तान के साथ मिलने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। उसकी बड़ी हमारे पास एक ही ऑप्शन है, पाकिस्तान। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि भारत है बहुत बड़ा मुल्क, ये तारीख हुआ है कि हमारे भारत में मुसलमानों के साथ जो सलूक हो रहा है वो सबके सामने है। हमारे जिन लोगों ने कश्मीर के मुख्तलिफ अलगों से उठकर पाकिस्तानी शहरों में कारोबार किया है, रिहाइश इख्तियार की है, बेहतरीन जिंदगी गुजार रहे हैं, वो अभी तक नुमाया है। हम इस माशरे में मरखप नहीं गए, अपनी शनाख्त बरकरार रखी है। ये शनाख्त हम इंडिया के साथ शामिल होने के बाद बरकरार नहीं रख सकेंगे। इसलिए कश्मीरियों के बाद 2 ऑप्शन की सूरत में भारत के मुकाबले में पाकिस्तान के साथ मिलना बेस्ट ऑप्शन है और इसके अलावा दूसरा रास्ता ही नहीं है। बहुत शुक्रिया जनाब एजाज भाई साहब, बहुत शुक्रिया राजा कफील साहब। नाजरीन, ये था आज का प्रोग्राम। आज हमने बात की कि अभी तक ये जो 3 शोधा अवामी तहरीक हैं, इनके कत्ल की FIR क्यों दर्ज नहीं हो सकी, ये FIR किसके खिलाफ दर्ज होनी चाहिए, क्या सिर्फ रेंजर्स एहलकारों के खिलाफ होनी चाहिए, नामालूम अफराद के खिलाफ होनी चाहिए, या फिर उन लोगों के खिलाफ होनी चाहिए जिन्होंने रेंजर्स को यहाँ पे बुलाया और सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी की हिदायत पर रेंजर्स के वापस चले जाने के बाद दोबारा उन्हें वापस बुलाया, और उस वक़्त बुलाया जब मामला तय हो चुके थे, मुतालबात मंजूर कर लिए गए थे, नोटिफिकेशन आवाम के सामने लाए जा चुके थे। तो फिर कौन था आखिर जिसने इन रेंजर्स एहलकारों को दोबारा आज़ाद कश्मीर में बुलाया और फिर ये नाखुशगवार वाक़या पेश हुआ। इसके अलावा
یہ بات بھی کلیئر ہوئی کہ جو عوامی ایکشن کمیٹی کا اعلامیہ ہے اس میں انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ یہ جو بجلی کے بلوں کی جو قیمت کا تعین کیا گیا فی یونٹ کے حساب سے 100 یونٹ سے جو کم بل ہوگا وہ 3 روپے، جو 300 یونٹ اور 100 یونٹ کے درمیان ہوگا وہ 5 روپے، اور جو 300 یونٹ سے زائد ہوگا 6 روپے فی یونٹ ہوگا. یہ ٹیکسوں کے سمیت ہوگا، اس میں ٹیکسز شامل ہوں گے، اس کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں لگے گا. یہ اتنا ہی ہوگا. یہ اعلامیہ جاری کیا آج جو عوامی ایکشن کمیٹی نے. اس کے علاوہ عوامی ایکشن کمیٹی نے جو مطالبہ کیا کہ یہ جو 3 نوجوان شہید ہوئے ہیں یہ ان نوجوانوں کی دیت ادا کی جائے، ان کو معاوضہ ادا کیا جائے. جس طرح انسپیکٹر عدنان فاروق شہید کی فیملی کو 1 کروڑ روپے کا معاوضہ ادا کیا جا رہا ہے. ظاہری بات ہے انہوں نے اپنے جو فرائض منصبی سارے انجام پیشہ ورانہ امور سارے انجام دیتے ہوئے اپنی جان قربان کی اور یہ ریاست کی انہوں نے خدمت کی. تو یہ جو نوجوان ہیں یہ بھی ریاست کے ہی بیٹے تھے. ان کو اگر 1 کروڑ نہیں دیا جا سکتا تو کم از کم 50 لاکھ روپیہ ان کے اہل خانہ کو دینا چاہیے. ان کے زخموں پہ نمک پاشی نہیں کرنی چاہیے بلکہ ان کے زخموں پہ مرہم رکھنا چاہیے. ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام. انشاءاللہ تعالی جلد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. کمنٹ سیکشن میں آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا. اللہ حافظ.